أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا ہمارا درس اس کا تعلق ہے عمدۃ الاحکام سے۔ عمدۃ الاحکام بہت ہی عظیم الشان کتاب، جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 129 129، اور اس کا تعلق ہے، اس کا موضوع ہے سفر میں نماز قصر کرنا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین وابا بکر وعمر وعثمان کذالک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا، آپ کی صحبت میں رہا، آپ کی معیت میں رہا، تو آپ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی کہ ظہر کی نماز کتنی پڑھتے تھے؟ 2 رکعتیں، 4 نہیں پڑھتے تھے۔ عصر کی 2 رکعتیں، 4 نہیں پڑھتے تھے۔ عشاء کی 2 رکعتیں، 4 نہیں پڑھتے تھے۔ وابا بکر وعمر وعثمان کذالک، اور میں اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان کا بھی ساتھی رہا، ان کے ساتھ بھی رہا، یعنی کہ وہ بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1102 1102، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 694 694۔ اس حدیث میں کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راستے میں تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی جگہ تھے، وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ عبداللہ بن عمر بھی مسافر تھے، وہ لوگ بھی مسافر تھے۔ 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد جب اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے تو اس جگہ پہ نگاہ پڑی جہاں پہ نماز پڑھ کر آئے تھے، تو دیکھا کہ لوگ وہاں پہ اب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے ساتھ جو شخص موجود تھا اس سے کہنے لگے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سنتے پڑھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہما کہ لو کنت مسبحا لاتممت صلاتی، اگر میں نے سنتے پڑھنا ہوتی تو پھر میں فرض نماز پوری پڑھتا۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرض نماز میں سہولت دی ہے کہ قصر نماز پڑھنی ہے، تو پھر سنتے کیوں؟ تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب آپ مسافر ہیں اور نماز قصر کر رہے ہیں تو آپ سنتے نہیں پڑھیں گے، سوائے فجر کی سنتوں کے، کہ وہ نبی علیہ السلام ترک نہیں کرتے تھے، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ اور اس موقع پہ عبداللہ بن عمر نے پھر یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا، سفر کیے آپ کے ساتھ، آپ 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں ابو بکر کے ساتھ رہا، میں عمر فاروق کے ساتھ رہا، میں جناب عثمان کے ساتھ رہا، یہ سارے کے سارے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد کہا عبداللہ بن عمر نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور آپ کی اقتداء کرنی چاہیے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے تعلق سے پہلا ہمارا مسئلہ یہ ہوگا کہ کیا سفر میں نماز قصر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یا یہ ایک رخصت دی گئی ہے، آپ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ قبول کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کا موقف یہ ہے کہ نماز پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ قصر کریں۔
ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عمر فاروق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب آپ سفر کر رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نماز قصر کر لیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قصر کرنا جائز ہے کہ واجب ہے؟ کیوں جی؟ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں اگر آپ قصر کر لیں تو، اجازت ہے یعنی کہ، اور ساتھ شرط بھی ہے کہ کیا شرط؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، قصر کرنے کی اجازت تب ملے گی آپ کو جب آپ کو دشمنوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے خوف ہو، خطرہ ہو۔ اس آیت اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ قصر کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک آپ مسافر ہوں، نمبر دو خوف کی حالت میں ہوں۔ یہ حدیث بیان کرنے والے راوی کے نام کیا بلا؟ یعلا بن امیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی عمر فاروق سے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دشمن کی طرف سے خوف ہو تب قصر کر سکتے ہیں، تو آج تو کوئی خوف نہیں ہے امیر المؤمنین، اب تو آپ کی حکومت ہے۔ یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اب تو آپ کی حکومت ہے، امن ہی امن ہے، دشمن آپ سے ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے ان سے، تو آج ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب عمر فاروق کہنے لگے یعلا بن امیہ سے، یہ اشکال جو تمہارے ذہن میں آیا ہے، یہ سوال جو تمہارے ذہن میں پیدا ہوا ہے، یہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا تھا۔ تو آپ نے کہا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ، کہ اللہ نے تم پہ مہربانی کی ہے، اللہ کی مہربانی کو قبول کرو۔ اللہ نے تم پہ صدقہ کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یعنی کہ اللہ نے کہا ہے کہ سفر میں آپ قصر تب کر سکتے ہیں جب خوف کی حالت میں ہوں، لیکن پھر اللہ نے مہربانی فرما دی، خوف نہ بھی ہو تو قصر کرنے کی اجازت ہے، یہ اللہ کی رخصت ہے، اس کو قبول کیا جائے۔ تو اس حدیث اور اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنا جائز ہے، اور آپ اس رخصت کو قبول کریں، اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واجب، ضروری اور لازمی ہے۔ دوسرا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ سفر میں آپ کو پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پہ واجب ہے کہ آپ نماز قصر کریں۔ جو کہتے ہیں کہ قصر کرنا واجب ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس بہت سے دلائل ہیں۔ ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، امام بخاری امام مسلم اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں کہ فرضت الصلاۃ رکعتین، کہ جب نماز فرض کی گئی تو تب نمازیں دو دو رکعتوں پہ مشتمل ہوتی تھیں، چار چار رکعتوں پہ نہیں بلکہ دو دو رکعتوں پہ۔ فاقرت صلاۃ السفر، سفر کی نماز تو دو دو رکعتیں ہی برقرار رکھی گئی، واتمت صلاۃ الحضر، اور حضر کی نماز اسے پورا کر دیا گیا، ظہر کی دو کی بجائے چار بن گئیں، عصر کی دو کی بجائے چار بن گئیں، عشاء کی دو کی بجائے چار بن گئیں، اور بنیادی طور پہ نماز پہلے کتنی ہوتی تھی؟ دو دو رکعتیں۔ تو سفر کی نماز وہی رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ سفر کی نماز ہے ہی دو دو رکعتیں، جب ہے ہی دو رکعتیں تو آپ چار کیسے پڑھیں گے؟ ایسے ہی الفاظ جناب عمر فاروق سے بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں سفر کی نماز دو رکعتیں ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے۔ دیگر صحابہ اکرام سے بھی ایسی احادیث ملتی ہیں، تو ان سے پتہ چلا کہ سفر کی نماز کتنی ہے؟ دو رکعتیں ہی ہیں۔ جب ہیں ہی دو رکعتیں تو پھر کیسے آپ کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ چار پڑھیں؟ یہ دلائل ہیں کن کے؟ جو کہتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کرنا واجب ہے، لازمی ہے۔ تو اب راجح کیا ہے، درست قول کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ وجوب والا قول کافی مضبوط ہے،
جو یہ کہتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کرنی چاہیے اور قصر کرنا واجب ہے، ان کا قول کافی مضبوط ہے۔ جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بھی یہی لگ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر، عمر، عثمان وہ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سفر میں آپ قصر ہی پڑھیں، پوری نماز نہ پڑھیں۔ البتہ جب آپ مقامی امام کے پیچھے ہوں گے تو جب وہ نماز پوری پڑھے گا تو آپ بھی پوری پڑھیں گے۔ اگر کوئی سفر میں نماز قصر کرنے کو واجب نہیں سمجھتا تو اس کے لیے بھی احتیاط یہی ہے کہ وہ قصر کرے، چاہے اس کو واجب نہیں سمجھتا، لیکن وجوب کا قول مضبوط ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ سفر میں آپ رباعی نماز 2 رکعتیں پڑھیں۔ رباعی نماز سے کیا مراد ہے؟ وہ نماز جو 4 رکعتوں پہ مشتمل ہوتی ہے، آپ اس کو 2 رکعتیں کر کے پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ قصر کرنا ہی سنت اور طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے خلفائے راشدین کا۔ تیسرے نمبر پہ سفر میں نماز قصر کی جائے گی، چاہے وہ سفر نیکی کا ہو چاہے وہ سفر گناہ کا ہو، کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے کہ کیا یہ سہولت جو اللہ تعالی نے دی ہے سفر میں نماز قصر کرنے کی، یہ اس کے لیے بھی ہے جو گناہ کے سفر پہ جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سودی ملازمت کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے۔ اب سودی ملازمت کرنا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو کیا اس آدمی کو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے؟ درست بات یہ ہے کہ اس کو بھی اجازت ہے، کیونکہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ قصر کرنے کی اجازت اسی کے لیے ہے جو نیکی کے سفر پہ جا رہا ہے۔ اگرچہ گناہ کا سفر اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ گناہ کے سفر پہ نکل رہے ہیں، 4 گھنٹے کا سفر ہے، 5 گھنٹے کا سفر ہے، تو یہ 5 گھنٹے آپ گناہ کی حالت میں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ علماء کرام نے گناہ کے سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے جو سہولت دی گئی ہے نماز قصر کرنے کی، وہ ہر مسافر کے لیے ہے اور ہم اسے خاص نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جو نیکی کے سفر پہ ہے یا جو جائز سفر کی حالت میں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنے مہربان ہیں، اور پتہ چلا کہ ہماری شریعت نے کس قدر لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ سفر چونکہ مشکلات کا نام ہے، پریشانیوں کا نام ہے، ٹینشنوں کا نام ہے، اس لیے شریعت نے سفر کی حالت میں بہت سی سہولتیں دی ہیں۔ تو یہ اس حدیث سے متعلقہ مسائل تھے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے۔ سفر کتنا ہو؟ میں تو اس سوال سے بچنا چاہ رہا تھا کہ لیکن ہمارے شیخ اسماعیل صاحب نے سوال کر ہی دیا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے دروس میں کہ سفر کے مسائل میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود سفر کے مسائل میں تحدید نہیں کی۔ آپ نے بول کر یہ بیان نہیں کیا کہ کتنے دن آپ کسی شہر میں رہیں تو آپ کو قصر کرنے کا حق حاصل ہے اور کتنے دنوں سے زیادہ رہیں تو آپ کو قصر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ کتنے کلومیٹر سفر کیا جائے، کتنے میل سفر کیا جائے تو آپ کو قصر کی سہولت ملے گی، اور کتنے میل کے بعد کتنے میل سے پہلے آپ کو قصر کی سہولت نہیں ملے گی۔ یہ ساری حد بندی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کی، اللہ رب العزت نے بیان نہیں کی۔
اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان مسائل میں تقریباً یہ موقف رکھتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ چھوڑ دیں عرف پہ. کس پہ چھوڑ دیں؟ عرف پہ. جس کو آپ کا عرف، آپ کا معاشرہ، آپ کے زمانے کے عقل مند لوگ سفر مانتے ہیں، اس سفر میں آپ کو قصر کی سہولت ملے گی، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب تم سفر کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کتنے کلومیٹر کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کتنے دن کرو. جب آپ کا سفر ہے عقل مند لوگوں کی نگاہوں میں، تو آپ اس میں قصر کر سکتے ہیں. اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے جدہ سے مکہ، مکہ سے جدہ، اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا یہ سفر تھا یا نہیں تھا؟ سفر تھا، اچھا بڑا سفر تھا، معمولی سفر نہیں، بہت بڑا سفر ہے. لیکن آج سعودیہ میں جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، ویسے تو پوری دنیا میں ہیں لیکن سعودیہ میں خاص طور پہ، ان سہولتوں کے ہوتے ہوئے جس رفتار سے گاڑیاں چلتی ہیں، جتنی شاندار سڑکیں ہیں، تو کیا کوئی آدمی یہ مانے گا کہ مکہ سے جدہ جو ہم جا رہے ہیں یہ سفر ہے؟ اگر کوئی کہے اپنے گھر میں مکہ میں اس کی رہائش ہو کہ آج میرا جدہ کا سفر ہے، تو وہ ہنسیں گے کہ یہ بھی اس کو سفر کہا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر، کس آنے جانے کو سفر کہا جائے گا، کس آنے جانے کو سفر نہیں کہا جائے گا، یہ بات تبدیل ہو جاتی ہے زمانے کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے. تو جس آنے جانے کو، ایک شہر سے دوسرے شہر آنے جانے کو آپ کا معاشرہ، آپ کا عرف، آپ کے زمانے کے عقل مند لوگ سفر مانتے ہیں، اس میں آپ کو قصر کی سہولت ملے گی، اور جس کو وہ سفر نہیں مانتے اس میں آپ کو قصر کرنے کی سہولت نہیں ملے گی. البتہ بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حد بندی ہونی چاہیے، یہ معاملہ پبلک پہ نہ چھوڑا جائے، کوئی نہ کوئی حد بندی ہونی چاہیے. تو پھر حد بندی کیسے کریں؟ اللہ نے تو نہیں کی، اللہ کے رسول نے تو نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کی زندگی کے واقعات کے اوپر نگاہ ڈالی جائے. ٹھیک ہے آپ نے بول کر بیان نہیں کیا، لیکن آپ کی زندگی کے واقعات کے اوپر نگاہ ڈالی جائے، اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ آپ کو مل جائے گا. چنانچہ اب آپ کلومیٹر کی طرف آ جائیں، میل کی طرف آ جائیں، تو کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ 85 کلومیٹر اگر آپ اپنے شہر کی آبادی کے بعد، یہ فاصلے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ میرے گھر سے نہیں ہوگا. جب میں مثال کے طور پہ مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں تو یہ فاصلہ جو ہے اس کا شمار میرے گھر سے نہیں ہوگا، بلکہ جب مدینہ کی آبادی ختم ہو جائے گی تب اس مسافت کا آغاز ہوگا، کلومیٹر کا آغاز ہوگا. تو اگر میں نے جس شہر میں جانا ہے اس شہر کی آبادی شروع ہونے تک فاصلہ 85 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو مجھے قصر کرنے کا حق حاصل ہے. اگر اس سے کم ہے تو مجھے قصر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ ایک قول ہے علماء کرام کا. اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں، لیکن اس معاملے میں سب سے اچھا قول یہ ہے کہ 9 میل، اور 9 میل نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی 9 میل، انگریزوں والی نہیں. تو آپ کے زمانے کے 9 میل آج کل برابر ہیں 23 کلومیٹر کے، تقریباً 23 کلومیٹر. تو آپ کا شہر جس سے آپ نکل کے دوسرے شہر جا رہے ہیں، جب اس کی آبادی ختم ہو جائے تب 23 کلومیٹر کا آغاز ہوگا. جس شہر میں آپ جا رہے ہیں اس کی آبادی شروع ہونے تک اگر 23 کلومیٹر یا سے زیادہ فاصلہ ہے تو پھر آپ مسافر ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ 9 میل کی مسافت پہ قصر کر لیا کرتے تھے. تو یہ 2 مضبوط قول ہیں اس موضوع کے اوپر. پہلا قول کیا ہے کہ آپ کوئی حد بندی نہ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے زمانے کے عقل مند لوگ آپ کے اس آنے جانے کو سفر مانتے ہیں یا نہیں مانتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سہولتیں کم تھیں، تو اس زمانے میں قریب ترین جانے کو بھی لوگ سفر سمجھتے تھے، اس کی باقاعدہ تیاری ہوتی تھی، اس کے لیے اہتمام ہوتا تھا.
اور آج کل میں مثال دے چکا ہوں، مکہ سے جدہ جانا اس کو کوئی سفر نہیں سمجھتا، تو عرف کے مطابق آپ طے کریں گے کہ میرا یہ آنا جانا سفر ہے یا نہیں، اور اگر حد بندی کی طرف آتے ہیں تو پھر کتنا، 23 کلومیٹر 23۔ ایسے ہی پھر سوال پیدا ہوگا دنوں کا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ بطور مسافر جائیں، کتنے دن آپ نے وہاں پہ رہنا ہو تو آپ کو قصر کرنے کا حق حاصل ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا کہ حد بندی نہ کریں، جب تک آپ بطور مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ کو حق حاصل ہے۔ ہاں جب آپ وہاں پہ رہائش اختیار کر لیں، مکان اپنا ذاتی بنا لیں یا کرائے پہ لے لیں، اور یہ نیت ہے کہ اب میں نے ٹھہرنا ہے ادھر، مقیم ہو گیا اب، تو پھر آپ کو قصر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی حد بندی ہونی چاہیے، کسی نے کہا پھر 3 دن، کسی نے کہا 4 دن، اور کسی نے 8 دن، 15 دن والے بھی ہیں۔ میری ناقص رائے کے مطابق اگر حد بندی کرنی ہے تو 19 دن والا قول معتبر ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں 19 دن رہے اور آپ 19 دن ہی قصر کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس واقعے کے بعد، 19 دن والا واقعہ، اس واقعے کے بعد جب ہم سفر کرتے تھے 19 سے کم دن تو ہم نماز قصر کیا کرتے تھے پہلے دن سے ہی، اور اگر ہمارا سفر ہوتا تھا 19 سے زیادہ دنوں کا تو ہم پہلے دن سے ہی نماز پوری پڑھتے تھے۔ تو یہ 19 دن کا قول پھر کافی معتبر اور مضبوط قول ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 130 کی طرف، 130۔ عن سہل بن سعد الساعدی، سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے کہ ان رجالا تماروا فی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگوں نے تمارو آپس میں بحث و مباحثہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کے بارے میں کہ من ای عود ہوا، کہ وہ کس لکڑی سے تھا، یعنی کہ کون سی لکڑی سے بنا ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا منبر۔ اس موضوع میں اختلاف ہو گیا کچھ لوگوں کے مابین۔ فقال سہل، تو یہ لوگ اب آئے صحابی سہل بن سعد الساعدی کے پاس، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو کافی عرصہ زندہ رہے۔ تو سہل کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ من طرفا الغابہ، کہ آپ کا منبر بنا ہوا تھا غابہ جنگل کے طرفا درخت سے، طرفا جاؤ کا درخت، جاؤ سے ملتا جلتا درخت۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علیہ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اس منبر پہ کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سہل بن سعد الساعدی۔ فکبرا، تو آپ نے اللہ اکبر کہا، وکبر الناس وراءہ، اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے اللہ اکبر کہا، وہو علی المنبر، جب کہ آپ منبر پہ تھے، یعنی کہ آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی منبر پہ کھڑے ہو کر، نیچے زمین پہ نہیں بلکہ منبر پہ چڑھ کر۔ حدیث کے آخر میں آئے گا آپ کا مقصد کیا تھا، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ بلند جگہ پہ ہیں، آپ کو دیکھ لیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، اور رکوع کہاں پہ کیا؟ منبر پہ کھڑے ہو کے۔ فنزل القہقرہ، پھر آپ اترے، کس سے اترے؟ منبر سے۔ القہقرہ، الٹے پاؤں۔ الٹے پاؤں کیوں اترے ہیں جی؟ نہیں، لیکن الٹے پاؤں کیوں اترے ہیں؟ تاکہ قبلے کی طرف منہ رہے، قبلے کو پشت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ الٹے پاؤں نیچے اترے، حتیٰ سجدہ، یہاں تک کہ آپ نے سجدہ کیا، فی اصل المنبر، منبر کی جڑ میں، یعنی کہ جو منبر پہ چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی آتی ہے، اس سیڑھی کے ساتھ ہی زمین پہ آپ نے سجدہ کیا، سجدہ آپ نے منبر پہ نہیں کیا۔ ثم عاد، پھر آپ لوٹے پلٹے کس کی طرف؟ منبر کی طرف، یعنی کہ دوسری رکعت کے لیے۔ حتیٰ فرغ من آخر صلاتہ، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے اپنی نماز کے آخری حصے سے۔ ثم اقبل علی الناس، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔
فقال، تو آپ نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا، سوائے اس کے نہیں میں نے یہ کام کیا ہے۔ کون سا کام؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کا کام۔ کیوں؟ لتأتموا بی، تاکہ تم میری اقتداء کرو، ولتعلموا صلاتی، اور تاکہ تم میری نماز کو جان لو، میری نماز کو سیکھ لو۔ وفی لفظ، اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے کہ فصلی، آپ نے نماز پڑھائی، وہو علیہا، جب کہ آپ اس کے اوپر تھے۔ کس کے اوپر؟ ممبر کے اوپر۔ لیکن علیہا کے الفاظ مؤنث کیوں ہیں؟ مراد یہ ہے کہ ان لکڑیوں کے اوپر تھے، آواد۔ ثم کبر علیہا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، وہو علیہا، جب کہ آپ اسی ممبر پہ تھے۔ ثم نزل القہقرا، پھر آپ نیچے اترے الٹے پاؤں۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے حدیث کا 917 917، اور مسلم شریف نمبر ہے 544 544۔ القہقرا کا معنی بتا چکا ہوں، کیا؟ الٹے پاؤں۔ اور طرفہ الغابہ کا بتا چکا ہوں، غابہ جنگل کا نام ہے، اور طرفہ جنگل میں پائے جانے والے درخت کا نام ہے، اور یہ جھاؤ سے ملتا جلتا درخت ہے۔ تمارو، آپس میں بحث و مباحثہ کیا، آپس میں اختلاف کیا۔ وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، اور تاکہ تم میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے بارے میں لوگوں میں بحث و مباحثہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور سہل بن سعد اس زمانے میں سب سے بڑھ کر اس معاملے کو جاننے والے تھے، کیونکہ مدینہ میں فوت ہونے والے صحابہ کرام میں سے وہ آخری صحابی ہیں۔ تو یہ لوگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کی اس مشکل کو حل کیا اور انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ ممبر کی حقیقت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، ممبر کب بنا، کہاں سے آیا، یہ سارے معاملات میں جانتا ہوں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ممبر بنا تو آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز بھی پڑھائی تھی۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ تابعین علم کے موضوع پہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، اور ایک لحاظ سے یہ موضوع جو ہے سیرت النبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے ممبر کے بارے میں آپس میں گفتگو، کس چیز سے بنا تھا، کہاں سے آیا تھا۔ تو سیرت نبوی میں دلچسپی لینی چاہیے، اس موضوع پہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب اختلاف ہو جائے تو پھر رجوع کس کی طرف کریں؟ علماء کرام کی طرف رجوع کریں۔ اور علماء کرام کو چاہیے کہ وہ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی نصوص کی روشنی میں مسئلے کو حل کریں۔ نمبر 2 یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی ضرورت کی وجہ سے اگر امام صاحب مقتدیوں سے اوپر کسی جگہ پہ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اب امام اونچی جگہ پہ کھڑا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ کسی ضرورت کے پیش نظر نماز میں ہلکی پھلکی حرکت کی جا سکتی ہے، اس سے نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی چاہیے، آپ کی پیروی کرنی چاہیے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، خصوصاً نماز کے مسائل میں۔ اور پتہ چلا کہ جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ طریقہ عبادت وہ اختیار کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 131 کی طرف۔ 131 راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، جو تم میں سے جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ فلیغتسل، غسل کرے، یہ آرڈر کے الفاظ ہیں، فعل امر ہے۔
اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 877 877 اور 894 894، اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 844 کے نمبر سے 844۔ خطبہ جمعہ، اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور اس میں رش بھی ہو جاتا ہے۔ اب شریعت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ خطبہ جمعہ کے لیے دور دور سے آتے، گرمی میں آتے، پسینے میں آتے، تو مسجد میں بدبو آنے لگتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جو جمعہ کے لیے آئے غسل کر کے آئے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ شریعت نہیں چاہتی کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کو تکلیف دے۔ شریعت نے تو اس قدر خیال رکھا ہے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ جس نے کچا پیاز کھایا وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، کیونکہ دوسرے مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جس کی جرابوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ ساکس، ان سے بدبو آ رہی ہو تو ایسا آدمی یہ جرابیں اتار کر مسجد میں آئے۔ کسی کی بغلوں سے بدبو آتی ہے تو وہ بھی اس کا اہتمام کرے، اگر ختم نہیں ہوتی تو مسجد میں نہ آئے۔ کسی کی ناک سے بدبو آتی ہے، کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے اور بدبو زیادہ ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے لوگ یا تو علاج کرائیں اپنا، اور علاج کرانا چاہیے، ورنہ مسجد میں نہ آئیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ دیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ جمعہ کا غسل، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ افضل بہتر ہے یا یہ واجب ضروری اور لازمی ہے؟ تو پہلا قول یہ ہے علماء کرام کا کہ یہ واجب ہے۔ یہ قول اختیار کرنے والے علماء کرام میں سے وہ علماء کرام بھی ہیں جن کو ظاہری کہا جاتا ہے۔ دلیل ان کی نمبر 1 یہی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں جو جمعہ کے لیے آئے فلیغتسل، اس پہ واجب ہے کہ غسل کرے، کیونکہ لام یہ آرڈر کے لیے ہے۔ نمبر 2 بخاری شریف کی حدیث، نمبر ہے 879 879، راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محترم، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے ہر اس شخص پہ جو کیا ہے؟ بالغ ہے۔ تیسرے نمبر پہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، نمبر ہے 878 878، اس میں یہ آتا ہے کہ جناب عمر فاروق خطبہ جمعہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی آئے اور وہ تھے جناب عثمان بن عفان، تو جناب عمر فاروق نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں جب مجھے احساس ہوا کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے تو میں گھر میں گیا ہوں، جلدی سے وضو کیا اور آ گیا ہوں، میں نے گھر میں کچھ اور نہیں کیا۔ عمر فاروق کہنے لگے اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف وضو کیا، غسل نہیں کیا، یعنی کہ ایک آپ لیٹ آئے ہیں اور ایک آپ نے غسل نہیں کیا بلکہ وضو پہ اکتفا کیا ہے۔ اور وہاں پہ الفاظ انہوں نے یہ کہے وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ، جبکہ تمہیں مسئلہ معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کا آرڈر دیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے۔ تو جناب عمر فاروق یہ جو انکار کر رہے ہیں، اس انکار سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم دینا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس حکم پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اچھا، عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہ ہے، جمہور علماء کرام کا، کہ جمعہ کا دن کا غسل مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، جو جمعہ کے دن وضو کرے تو اس نے رخصت کو لیا اور بہت اچھا کیا، ومن اغتسل، جو غسل کرے فالغسل افضل، تو غسل تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اچھی چیز ہے، ان کے واجب
نہیں ہے۔ تو اب راجح قول کون سا ہے؟ واللہ عالم، راجح قول تو وجوب کا ہی ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق راجح قول، مضبوط قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے، اور یہ واجب ہے۔ احادیث اس معاملے میں کافی ساری ہیں اور بخاری مسلم کی ہیں، اور واضح طور پہ دلالت کر رہی ہیں کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے۔ اسی طرف گئے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں، اور امام ابن تیمیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پہ واجب ہے کہ غسل کرے جس کو پسینہ آیا ہوا ہو یا جس سے بدبو آ رہی ہو۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا بظاہر واجب ہے، اور حدیث کی تعویل بغیر دلیل کے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غسل کا تعلق نماز جمعہ سے ہے، یوم جمعہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں کہ من جاء منکم الجمعہ، جو تم میں سے جمعہ کے لیے آئے، فلیغتسل، تو اس پہ واجب ہے کہ غسل کرے۔ تو اس سے پھر یہ مسئلہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر عورتیں خطبہ جمعہ سننے کے لیے آتی ہیں تو ان پہ بھی واجب ہے کہ غسل کر کے آئیں۔ خطبہ جمعہ میں آنا ان پہ واجب نہیں ہے، لیکن آئی ہیں تو پھر غسل کر کے آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی تم میں سے جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے۔ اس حدیث سے کئی علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ افضل یہ ہوگا کہ آپ خطبہ جمعہ سے پہلے آخری اوقات میں غسل کریں، تاکہ مسجد میں آئیں تو آپ کیا ہوں؟ تر و تازہ ہوں اور بدبو کا کوئی امکان نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غسل جمعہ کی خاطر آپ لیٹ کر دیں کس کو؟ خطبہ جمعہ کو نہیں، خطبہ جمعہ سے پہلے آئیں لیکن آخری اوقات میں غسل کر کے آئیں، یہ افضل ہے۔ ان کے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ افضل ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ انسان عبادت کے لیے، نماز کے لیے اور نماز کے مقامات پہ آنے کے لیے صفائی کا اہتمام کرے، خوشبو لگانے کا اہتمام کرے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 132 کی طرف، 132۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن۔ فقال، تو آپ نے کہا، اصلیت یا فلان، اے فلاں کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اور دیگر حدیث سے ثابت ہے کہ یہ صحابی جو آئے تھے ان کا نام تھا سلیک الغطفانی۔ قال لا، وہ کہنے لگے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ قال، تو آپ نے کہا قم، کھڑے ہو جاؤ، فرقہ رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرو۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 930، 930 اور 931، اور امام مسلم نے روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 875۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں فصلی رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرو۔ اور ایک اس حدیث کے الفاظ میں یہ بھی آیا وتجوز فیہما، کہ یہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں اختصار کے ساتھ، لمبی نہیں ادا کرنی۔
کیوں اختصار کے ساتھ؟ کیونکہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے تو مسجد نبوی میں سلیک الغطفانی داخل ہوئے اور وہ آ کر بیٹھ گئے تاکہ خطبہ سن سکیں۔ 2 رکعتیں ادا نہیں کیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ ان سے گفتگو کی اور کہا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں ادا کرو۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ امام صاحب دوران خطبہ جمعہ مقتدیوں سے گفتگو کر سکتے ہیں، مقتدی آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ امام مقتدی سے گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اٹھو 2 رکعتیں ادا کرو۔ اور اس سے پتہ چلا کہ مقتدی بھی امام صاحب سے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن 2 مقتدی آپس میں خطبہ جمعہ میں گفتگو کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ 2 رکعتیں ادا کیے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی کہ جب آپ مسجد میں آئیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، کیونکہ 2 رکعتیں جن کے لیے آپ نے ان کو اٹھایا کون سی تھی؟ تحیۃ المسجد۔ ورنہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جمعہ سے پہلے سنتے نہیں ہیں۔ پبلک میں یہ بات مشہور ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے سنتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنتے نہیں ہیں۔ نفلی نماز ہے، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ آپ امام صاحب کے آنے سے مسجد میں گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں، آپ 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن باقاعدہ سنتے ہوں نماز جمعہ سے پہلے ایسا نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے بعد کی سنتے ہیں، 2 بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں۔ یہاں پہ میں یہ مسئلہ بھی بتا دوں کہ خطبہ جمعہ دیتے ہوئے یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے کہ لوگ آتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اذان کے فوراً بعد اہل حدیث مساجد میں، سلفی مساجد میں کیا ہوتا ہے جی؟ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سلفی مساجد میں خطبہ جمعہ کا وہی طریقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ ہمارے حنفی بھائی اس طریقے کو تبدیل کر چکے ہیں۔ کیوں تبدیل کیا انہوں نے؟ جب دین پہنچا پاک و ہند میں، اردو سپیکنگ ممالک میں، فارسی بولنے والے ممالک میں، تو اب سوال پیدا ہوا کہ خطبہ جمعہ اگر عربی میں دیں گے تو لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اور خطبے کا مقصد صرف عبادت نہیں ہے بلکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھانا ہے، وعظ و نصیحت کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان پہ اثر انداز ہونا ہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اہل حدیث علماء کرام کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے احادیث سے استدلال کیا، جن احادیث میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ خطبہ جمعہ دیتے تھے، اس میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور وعظ و نصیحت عربی میں نہیں ہو سکے گی کیونکہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ عربی نہیں جانتے۔ تو اہل حدیث علماء کرام نے موقف اختیار کیا کہ ہم خطبہ جمعہ دیں گے کس زبان میں؟ اب مقامی زبان میں، اردو زبان میں خطبہ جمعہ ہوگا، اور ترتیب بالکل وہی ہے جو اللہ کے رسول کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ ممبر پہ آ کے بیٹھتے تھے، پھر اذان دی جاتی، پھر آپ خطبہ دیتے، اس کے بعد اقامت کہی جاتی، پھر آپ نماز پڑھاتے۔ بالکل وہی طریقہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ حنفی لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا خطبہ عربی میں ہی رہے گا۔ اب خطبہ وہ عربی میں دیتے ہیں، لوگوں کا کیا کریں جی؟ انہوں نے کہا جی خطبہ جمعہ سے پہلے تقریر کر لیں مولوی صاحب۔ اب خطبہ جمعہ سے پہلے کیا کی جاتی ہے؟ تقریر، درس دیا جاتا ہے، اور مولوی صاحب بیٹھ کر وہ درس دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں لوگ ظاہر ہے کہ نہیں آتے، کچھ آ بھی جاتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس میں حاضر ہونا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اور پھر ایک دین میں اضافہ بھی ہو گیا، نئی چیز نکل آئی، مستقل طور پہ خطبہ جمعہ سے پہلے درس ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ عمل کرنے میں اور اسے اختیار کرنے میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ مسئلہ میں نے کیوں بیان کیا؟ یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ آتے ہیں
اذان ہو رہی ہوتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 رکعتیں ادا نہیں کرتے، کیوں؟ کہ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب دیتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں اور یہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں، اذان ہو رہی ہے تو آپ 2 رکعتیں شروع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اذان کے بعد خطبہ سننا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ البتہ اگر اذان ہو رہی ہے مثال کے طور پہ کس نماز کی؟ ظہر کی نماز کی، تو کیا آپ آتے ہی تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کریں گے؟ نہیں، اب آپ کھڑے ہو جائیں، اذان سن لیں، اذان کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیں، کیونکہ اب خطبہ نہیں سننا، آپ نے وقت ہے آپ کے پاس۔ لیکن خطبہ جمعہ کی صورتحال دیگر اوقات کی صورتحال سے مختلف ہے، تو تحیۃ المسجد آتے ہی ادا کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں آپ خطبہ جمعہ سن سکیں۔ اچھا، اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ علماء کرام کا اختلاف ہے اس آدمی کے بارے میں جو مسجد میں آئے اور خطیب خطبہ دے رہا ہو کہ کیا وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کرے یا بیٹھ جائے اور خاموشی سے خطبہ سنے۔ امام شافعی، امام احمد کا موقف یہ ہے، امام شافعی، امام احمد اور اہل حدیثوں کا موقف یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، اور دلیل یہی حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، تو 2 رکعتیں ادا کرے۔ فلیرکع آرڈر کے الفاظ ہیں۔ دوسرا موقف ہے امام مالک اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور وہ کیا ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور نماز نہ پڑھے۔ اب درست موقف کن کا ہے؟ درست موقف ان علماء کرام کا ہے جو کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں ادا کرے، کیونکہ احادیث سے یہی معلوم ہو رہا ہے، اور جو کہتے ہیں 2 رکعتیں ادا نہ کرے، بیٹھ جائے خطبہ سنے، ان کی دلیل کیا دی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دوران خطبہ اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ ہو جاؤ، تو اس نے بھی یہ کام لغو کیا ہے، ان کو اس کو خطبہ جمعہ کا اتنا تقدس ہے، اتنا احترام ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کرنے والے کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ چپ ہو جاؤ۔ ہاں، اشارہ کر سکتے ہیں، اشارہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن زبان سے آپ کہیں چپ ہو جاؤ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آج ہمارے بھائی خطبہ جمعہ کے دوران بڑی آسانی سے کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جی؟ موبائل۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب کسی کو دیکھتے ہیں خطبہ جمعہ کے دوران کہ موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے خطبہ جمعہ کی حرمت کو اور تقدس کو۔ تو بہرحال اس حدیث کو دلیل بنایا ہے ان لوگوں نے، لیکن یہ حدیث دلیل نہیں بنتی۔ خطبہ جمعہ کے دوران کسی سے کہنا کہ چپ ہو جاؤ، اس کی تو واقعی اجازت نہیں ہے، لیکن 2 رکعتیں خطبہ جمعہ کے دوران ادا کریں تحیۃ المسجد کی، اس کا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کی وضاحت میں جو ابھی ذکر کی گئی ہے کہ ھذا نص لا يتطرق الیہ تعویل، یہ حدیث واضح طور پہ نص ہے، اس میں صراحت ہے کہ آپ 2 رکعتیں ادا کریں گے چاہے خطبہ ہو رہا ہو، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولا اظن عالما یبلغه هذا اللفظ ویعتقدہ صحیحا فیخالف، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی عالم دین ہو، اسے حدیث پہنچے اور پتہ چل جائے کہ حدیث صحیح ہے، پھر بھی اس کی مخالفت کرے۔ تو آئیے اب ان مسائل کی طرف آتے ہیں جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے۔ پہلے نمبر پہ پتہ چلا کہ خطبہ جمعہ یہ مشروع ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت کی یہ تعلیمات ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو واجب ہے، خطبہ جمعہ دینا، خطبہ جمعہ سننا۔ نمبر 2 پتہ چلا کہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو اٹھایا
جنہوں نے 2 رکعتیں ادا نہیں کی تھیں اور اس کے لیے ان سے گفتگو کی، تو پتہ چلا کہ مسجد میں جب آئیں 2 رکعتیں ادا کیے بغیر نہ بیٹھیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بیٹھ جائے مسجد میں آ کر اور اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا یا اس کے ذہن میں نہیں رہا، تو وہ جب اس کے ذہن میں آ جائے، جب مسئلہ معلوم ہو جائے، تب اٹھے اور یہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب تو بیٹھ گئے، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، اب بھی اٹھ کے 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ پھر یہ مسئلہ معلوم ہوا جس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں کہ خطبہ کے دوران خطیب صاحب سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور خطیب صاحب کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب پبلک سے کوئی غلطی ہو تو خطیب کی ذمہ داری ہے کہ غلطی کی طرف تنبیہ کرے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس آدمی کا نام ذکر کریں جس سے غلطی ہو رہی ہے، آپ اس کا نام ذکر کیے بغیر، اس کی طرف اشارہ کیے بغیر اس غلطی کے بارے میں خبردار کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ خطبہ جمعہ کے دوران جب 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی تو وہ 2 رکعتیں اختصار سے ادا کی جائیں، اور یہ کہ 2 رکعتیں ہی ادا کی جائیں، اس موقع پہ 4 رکعتیں ادا نہیں کی جائیں گی۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے یہ احکام و مسائل سیکھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔